میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ حسن اخلاق کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی افادیت پر بہت ایمان افروز بیان فرما رہے تھے ہمارے جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹرا حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب قاسم احمد برکاتہم کہ آج امت سیرت کے اس عظیم باب کو فراموش کر چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت نمایاں باب، بہت روشن باب ہے حسن اخلاق، لیکن ہم نے اپنے اخلاق کو بہت زیادہ بگاڑ لیا ہے اور حسن اخلاق سے ہمارا دامن خالی ہے۔ اس کی وجہ سے آپس میں نفرتوں کی آگ بھڑک رہی ہے، خلافات اور خلیجیں قائم ہو رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن جا رہے تھے اور حین وضعت رجلی فی الغرس، اپنے پاؤں رکاب کے اندر ڈال چکے تھے، آخری نصیحت جو حضور نے کی تھی، یا معاذ احسن خلقک للناس، اے معاذ اپنے اخلاق لوگوں کے لیے اچھے رکھنا۔ آخری نصیحت تھی، افسوس ہم مسلمانوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا۔ حضرت والا اس بیان کے ذریعے سے ہم لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کر رہے تھے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے دشمنوں کو قریب کریں، اپنی آنکھوں پر دشمنوں کو بٹھانے کا حوصلہ اختیار کریں، تو ہماری انشاءاللہ ساری سازشیں جو دشمن کی طرف سے ہو رہی ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گی، ملیامد اور برباد ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ مجلس کا ماحول بہت ہی الحمدللہ خوبصورت خوشگوار ہے، پروگرام بڑی آب و تاب کے ساتھ، تزک و احتشام کے ساتھ منزل کی طرف محو سفر ہے، اور میں آپ کو ایک بار پھر ترنم کی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ نظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کر اپنے دلوں میں عشق رسالت کا چراغ روشن کریں۔ تو آئیے میں مداح خیر الانام شاعر اسلام قاری سہیل صاحب کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ لبوں کو کھول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے، ترس رہا ہے زمانہ بس ایک ہنسی کے لیے، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطن جلا دے شعلہ آواز سے۔ جناب قاری سہیل صاحب کا برکاتہ ہے۔ ایک مطلع اور چند شعر سماعت فرما لیں انشاءاللہ۔ نور کا ماحول ہے، نوری فضا کچھ اور ہے، نور کا ماحول ہے، نوری فضا کچھ اور ہے، مصطفیٰ کے شہر کی آب و ہوا کچھ اور ہے، مصطفیٰ کے شہر کی آب و ہوا کچھ اور ہے۔ یہ خاموش بیداری تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو حرام مچا دو۔ یہ شہر خاموشہ اور قبرستان کا منظر نہ پیش کریں، بلکہ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے شاعر اسلام کی حوصلہ افزائی فرمائیں، زبان کھڑی اور جیب سے۔ مصطفیٰ کے شہر کی آب و ہوا کچھ اور ہے، نور کا ماحول ہے، نوری فضا کچھ اور ہے۔ اور یہاں سے منقبت تشریف فرمائیں۔ نوری فضا کچھ اور ہے کہ باوفا میرے نبی کا ہر صحابی ہے، مگر ہر صحابی ہے، مگر باوفا میرے نبی کا ہر صحابی ہے، مگر ہر صحابی ہے، مگر کہ حضرت صدیق
اکبر کی وفا کچھ اور ہے، حضرت صدیق اکبر کی وفا کچھ اور ہے۔ اور بہت ہی پیارا شعر سنائے فرمائے کی وفا کچھ اور ہے کہ جو نہ مانے مصطفیٰ کا فیصلہ اس کے لیے، فیصلہ اس کے لیے، جو نہ مانے مصطفیٰ کا فیصلہ اس کے لیے، فیصلہ اس کے لیے، عدل کے پیکے عدل کے پیکے عمر کا فیصلہ کچھ اور ہے، عدل کے پیکے عمر کا فیصلہ کچھ اور ہے، عدل کے پیکے عمر کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ اور یہ شیخ ملائمہ فرمائیں کہ مرتبے سارے شہیدوں کے ہیں افضل دین میں، کے ہیں افضل دین میں، مرتبے سارے شہیدوں کے ہیں افضل دین میں، کے ہیں افضل دین میں، حضرت حمزہ حضرت حمزہ کا لیکن مرتبہ کچھ اور ہے، حضرت حمزہ کا لیکن مرتبہ کچھ اور ہے، حضرت حمزہ کا لیکن مرتبہ کچھ اور ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے میں دعائیں چاہوں گا کہ پہ بیٹھے ہوئے حضرات کو سلسلے سے قرآن شیشہ تھا مرتبہ کچھ اور ہے کہ بیویاں تو اپنی سب محبوب تھی سرکار کو، محبوب تھی سرکار کو، بیویاں تو اپنی سب محبوب تھی سرکار کو، محبوب تھی سرکار کو، مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے دل میں حب عائشہ کچھ اور ہے، مصطفیٰ کے دل میں حب عائشہ کچھ اور ہے، مصطفیٰ کے دل میں حب عائشہ کچھ اور ہے۔ اور آخری شیخ مصطفیٰ کے دل میں حب عائشہ کچھ اور ہے کہ خیر کی ہر ایک دعا مانگی میرے سرکار نے، مانگی میرے سرکار نے، خیر کی ہر ایک دعا مانگی میرے سرکار نے، مانگی میرے سرکار نے، کہ شہر طائف میں شہر طائف میں جو مانگی وہ دعا کچھ اور ہے، شہر طائف میں جو مانگی وہ دعا کچھ اور ہے، شہر طائف میں جو مانگی وہ دعا کچھ اور ہے،
شہر کی وہ ہوا کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسمان کو پار جانا ہے۔ بڑا بلند حوصلہ لے کر آئے تھے اور تشنگی چھوڑ کے چلے گئے۔ افسوس قلت وقت کی وجہ سے ہم ان کو مزید نہیں سن سکتے۔ ہم ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا اس عظیم الشان جلسہ گاہ میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ حضرات کے سکون و وقار کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے ہم اس کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں۔ خاص طور سے اتحاد ملت ویلفیئر کمیٹی کے ہم شکر گزار ہیں اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی کوشش اور محنت سے یہ عظیم الشان جلسہ 3 روزہ چل رہا ہے۔ آج یہ دوسرا روز ہے اور ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ ہمارے درمیان بہت عظیم المرتبہ شخصیت افروز ہو چکی ہے کہ جن کے متعلق ایک شعر مجھے نابغہ زبیانی کا یاد آ رہا ہے كأنك شمس الملوك كواكب إذا طلعت لم يبق منهن كوكب، کہ آپ کی حیثیت شمس العلماء کی ہے، آفتاب کی ہے، اور دیگر علماء کی مثال ان کے سامنے ستاروں کی ہے۔ جب سورج شروع ہوتا ہے تو سارے ستارے روپوش ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ نہ صرف علمی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بلکہ اعلیٰ حسب و نسب اور خاندان کا مالک بنایا۔ اور لکھنؤ سے آپ کا تعلق ہے، 15 روزہ ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں شہداء اسلام کے عنوان سے بڑی عظیم الشان کانفرنس کرتے ہیں۔ آپ واقعتاً اس پرفتن دور میں جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دشمنان ان کی عزت اور ان کے مقام و مرتبہ کو تار تار کر رہے ہیں، ایسے حالات میں آپ عظمت صحابہ کے بہت بڑے نقیب ہیں، اور آپ نے دشمنان صحابہ کا بڑا زبردست تعاقب کیا ہے اور ان کے ایوان پر پرتے بے اما بن کر گرے ہیں، اسلامی اقدار و روایات کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ لیت المدارح تستوفی وتستوفی مناقبہ، لیت المدارح تستوفی مناقبہ فما کلیل واہل العصر الاول، کوئی ان کی تعریف بیان نہیں کر سکتا اور کوئی ان کی مدح سرائی نہیں کر سکتا۔ آپ بے مثال ہیں، عظیم النظیر ہیں۔ میری مراد اس سے رکن شورا دارالعلوم دیوبند اور جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی لکھنوی مقدس العالی ہیں، جو امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی کے پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بے پناہ مقبولیت دی کہ بر صغیر کا چپا چپا ان کی شہرت سے گونج رہا ہے، اور ہم سبھی حضرات کے دل کی دھڑکن ہیں۔ میں حضرت والا سے انتہائی مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ شراب کہن پھر بلا ساقیہ، وہی جام گردش بلا ساقیہ، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، حضرت والا کا ہم بیان کو غور سماعت فرمائیں اور اسے اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات کے سامنے ایک ضروری اعلان یہ بھی عرض ہے کہ حضرت والا کے خطاب کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر اذان ہوگی، اور اذان کے 10 منٹ کے بعد یہاں جماعت ہوگی۔ آپ حضرات نماز کے بعد جماعت پڑھ کر یہاں سے رخ سکتے ہیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جلسہ خاص طور پر سیرت کے عنوان سے کیا جا رہا ہے۔ آج اس پروگرام کی یہ دوسری نشست ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ ابھی حضرت مولانا حلیم اللہ دامت برکاتہم جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر نے اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند انتہائی ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو ان باتوں کو قبول کرنے اور ان پر ٹھکانے سے غور کرنے کا شعور اور سلیقہ عطا کرنا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی کوئی تھا نہیں، ایک ایسی نہ ختم ہونے والی بات ہے جو آپ کی سیرت کے اندر ہے۔ ہر خیر آپ کی سیرت ہے اور ہر شر آپ کی سیرت سے الگ ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین ہماری اور آپ کی مادر مہربان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ پوچھا گیا کہ حضور کی سیرت بیان کرو، تو آپ نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ کوئی لمبی بات وہ نہیں کہہ سکتی تھی، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات معلوم نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی حضور کے ساتھ حضور کی ہمراہ بن کر گزاری، ان کو نہیں معلوم، وہ سب جانتے تھے، لیکن یہ ان کا فہم اور یہ ان کا تدبر اور یہ ان کی فراست اور یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں مختصر لفظ ارشاد فرمایا اور جو کہا کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت تو قرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کیا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ قرآن پاک صرف ایک زمانے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے اور خاندان کے لیے نہیں اتارا گیا۔ اللہ پاک نے اس قرآن کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ کا کلام نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ یہ سیرت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک بات عرض کرنے کو جی چاہتا ہے،
حضور سے پہلے کتنے نبی آئے؟ کوئی حساب ہے کسی کے پاس؟ بعض روایات کو سامنے رکھ کر یہ کہا جاتا ہے 1,24,000، یہ کم 1,24,000، یہ سب روایت ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پر غور کیجیے۔ فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ اے پیغمبر، حضور کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، بہت سارے نبیوں کے واقعات و قصے ہم نے آپ کو بتا دیے، اور بہت سارے نبیوں کے واقعات و قصے آپ کو بھی نہیں بتایا۔ بے گنتی بے شمار اللہ کے پیغمبر آتے رہے، ایک ایک وقت میں کئی پیغمبر بھی دنیا میں رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ثم ارسلنا رسولنا تترا، کہ ہم نے پے در پے پیغمبروں کو بھیجا۔ آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے پیغمبر بھی تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کے بعد پیغمبر آئے تو آپ کے بعد کیوں نہیں پیغمبر آ رہے؟ یہ ایک سوال دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے نبی آئے، حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر نہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر نہیں، حضرت داؤد اللہ کے پیغمبر نہیں، سارے پیغمبر آئے، لیکن حضور آخری پیغمبر، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ یاد رکھیے ذہن کے اندر سے یہ بات نکلنے لگا، جو پیغمبر جس زمانے میں آیا اس کا کام اس کی زندگی کا چلا۔ حضرت موسیٰ جب تک حیات رہے اللہ کا کام کرتے رہے، جب اللہ نے ان کو بلا لیا ان کا کام ختم ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے ان کی شریعت کو باقی رکھنے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ حضرت ابراہیم جب آئے، ان کا کوئی دین ہوگا، ان کا کوئی مذہب ہوگا، ان کی کوئی شریعت ہوگی، جتنے دنوں وہ رہے اپنا کام کرتے رہے، جب اللہ کو پیارے ہو گئے ان کا دین ختم ہو گیا۔ آخری پیغمبر وفات تو ہو جائے گی، دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اپنی قبر پاک میں آج بھی زندہ ہے، آپ کی نبوت نہ ختم ہونے والی ہے، آپ کی نبوت کا چراغ جلتا رہے گا اور آپ کا کام ہوتا رہے گا۔ اب نبی نہیں آئیں گے، لیکن نبیوں والا کام علماء کریں گے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، لیکن آخری پیغمبر کا پیغام جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ صبح قیامت تک باقی نہیں ہے۔ اور مسبب الاسباب اللہ رب العزت والجلال اس پیغام کو باقی رکھنے کے لیے اسباب پیدا کر دیتا۔ یہ مدارس، یہ علماء، یہ خانقاہیں، یہ اللہ کا نام لینے والے سارے کے سارے اسی اسباب کے تحت ہیں کہ ہر زمانے میں حق رہے گا اور حقانیت رہے گی، اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ کی نبوت چلتی رہے اور آپ کی نبوت کا چراغ گل نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تو جب آئے جب آپ کا پیغام مٹ رہا ہو، آپ کا پیغام باقی رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں۔ لہذا ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ آپ کا پیغام
باقی رکھنے کے اسباب میں بڑا اہم سبب کیا؟ حضور کو عربوں میں بھیجا گیا، یہ بھی اسباب ہے۔ کیوں؟ عربوں کا حافظہ کرتے تھے، بڑا مضبوط ہوتا تھا، کوئی بات بھولتے نہیں۔ نسب نامے اونٹوں تک کے نسب نامے ان کو یاد، شعر و شاعری میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ عرب کو عرب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ گویا اس کے ماتھوا جتنے سب آدمی بھولتے تھے۔ عربوں میں آپ کو بھیجا اور پھر آپ کی جماعت بنی، آپ کی جماعت بنی، اور وہ جماعت ایسی جماعت بنی کہ آسمان اپنی جگہ سے ہٹتا ہو تو ہٹ جائے، زمین اپنی جگہ سے چلتی ہو تو ٹل جائے، پھول اپنی خوشبو کھو بیٹھے، چاند کی روشنی دھیمی پڑ جائے، سورج کی تابانی میں فرق آ جائے، سردی گرمی ہو جائے اور گرمی سردی ہو جائے، لیکن آپ کی جماعت کے عزم و استقلال پر کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ ایسی جماعت، جی ہاں، یہ معجزہ ہے آپ کا، ایسے لوگوں میں بھیجا گیا، ایرے غیرے نسلو خیرے گلیر قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں دین نہیں دیا گیا، بے حیا اور بے غیرتوں کے ہاتھ میں دین نہیں دیا گیا۔ اللہ کے آخری پیغمبر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دین دے رہے ہیں کہ میرے بعد اس دین کے ایک ایک ریزے ذرے کی عبادت تمہاری ذمہ داری، یہ انتظام خداوندی ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام، صحابہ اکرام سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، ہم ان کو ماننے نہ ماننے کا کوئی مسئلہ ہمارے اوپر نہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کہ اگر ان کو ہٹا دیں گے تو دین مٹ جائے، دین کی ایک بات بھی معتبر نہیں رہے گی۔ اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام لگے ہوئے ہیں، حضور کی بات پر لگے ہوئے ہیں اور حضور کی بات کو کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر حقانیت کا کوئی لشکر بنایا جائے، آج دنیا میں ابھی حضرت فرما رہے تھے مسلمانوں کو پھوٹی آنکھ دیکھنے والا کوئی نہیں، مسلمان اپنے حقوق کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کو کس طرح منوائیں اور اپنے حقوق کا کس طرح ہم مطالبہ کریں۔ آج جمعیت علماء فکر مند ہے، آج تمام اکابر فکر مند ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی فکر مند ہے، ہم سب جو ان کا نام لینے والے ہیں سب فکر مند ہیں۔ حضرت مولانا مستقیم احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر، نائب صدر مولانا اشتیاق صاحب، جنرل سیکریٹری مولانا حلیم اللہ صاحب سب موجود ہیں۔ یہ سب فکر مند ہیں کہ اپنے حقوق منوانے کے لیے ہم کیا کیا راستے اختیار کریں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی آدمی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر آج کوئی لشکر بنایا جائے اسلام مخالف طاقتوں سے لڑنے کے لیے تو اس کی فرنٹ لائن پر صحابہ اکرام نظر آئے۔ کیوں؟ سب سے پہلے جن لوگوں نے مسلمانوں کی اور اسلام کی مخالفت کی وہ دو بھرپور طاقتیں تھے، ایک ایران اور ایک روم۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کی، وہی صحابہ اکرام جنہوں نے ہاتھیوں کو نہیں دیکھا، عرب میں ہاتھی نہیں ہو کیا چلے ہاتھی کیا کی نہیں کی، لیکن ادھر دیکھو رستم ہاتھی کو بیٹھ کے آیا ہے لڑنے کے لیے، پہاڑ سامنے ہے،
گرایا جائے، کوئی آدمی بلایا جائے اس سے لڑنے کے لیے؟ ہاتھی پہ رستم بیٹھا ہے، 17 سال کا ایک بیوقار نوجوان، جسے کہ ہماری زبان میں لکھنؤ کی زبان میں کہا جائے ادم، وہ آ کر کے کھڑا ہوا اور رستم کی للکار کو اس نے سنا اور تلوار لے کر کے آگے بڑھا۔ ایک تلوار سے ہاتھی کی سونڈ کٹ رہی ہے، دوسرے بار سے آگے کے پیر کٹ رہے ہیں۔ عجیب حال، رستم زمین پہ کھڑا ہے، اب دو ہاتھ ہو رہے، رستم بجھا ہوا اور یہ اللہ کیا ہو رہا؟ یہ موت کے گھونٹ کو آرام سے پینا جانتے ہیں، لیکن اپنی آن پر، اپنے مذہب پر حرف آنا برداشت نہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ نیزے پر سر بلند ہو رہا ہے، کس کا سر ہے؟ وہ 17 سالہ نوجوان چیخ رہا ہے اور کہہ رہا لا انی قتلت رستمن، اے لوگوں میں نے رستم کو مارا۔ یہ فوج ظفر موت اللہ کے آخری کہہ رہا اور یہ اسلام کا پہلا دستہ ہے جسے صحابہ کرام کہا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے؟ یہ قرآن ہم تک آیا کیسے؟ آج حدیث ہم پڑھتے ہیں، یاد رکھیے ہر حدیث کے تعلیم ایک وہ تھا، جیسی حدیث ہو، امام مالک کی حدیث ہے، ان کے بیچ میں ایک راوی مالک عن نافع عن ابن عمر، امام مالک امام نافع سے نقل کرتے اور امام نافع ابن عمر سے نقل کرتے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا کہ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئے، یہ ابن عمر تک کیوں پہنچائی جا رہی ہے بات؟ یہ صرف اس لیے کہ ہر حدیث کا اصلی نام، ہر حدیث کے حدیث ہونے کی دلیل کے طور پر جو نام آئے گا وہ نام صحابی ہوگا۔ پوچھئے علماء، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر صحابی کے نقل ہو جائے۔ اگر نقل ہو کے سکتا ہے ہم آپ کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مشکات ایک ایسی کتاب ہے جس میں سارے راویوں کو دکھاتا ہے، سارے راویوں کے نام نہیں لکھے، صرف ایک نام یعنی صحابی کا نام۔ کیوں؟ مجبور ہے صاحب مشکات، اگر صحابی کا نام نہیں ہوگا تو حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، صحابہ کرام حضور کی سیرت کا ایک بہت بڑا باب ہے، پورے دین کو لے کے چل رہے ہیں، پوری شریعت کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال صحابہ کرام کے اوصاف جب قرآن میں بیان کرتا ہے، تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے تو بہت بڑا دفتر ہے۔ جب قرآن میں بیان کرتا ہے تو قرآن سمجھنے والے کو مزہ آنے لگا۔ آج اتفاق سے میں جہاں کہہ رہا ہوں وہاں مولانا وزیر صاحب بھی کہہ رہے، کسی کو صبح میں یہ آیت میری زبان پر آ گئی کہ میں نے پڑھی گئی۔ میں نے سوچا کہ اسی آیت کو پڑھ کر بات کی جائے۔ ایک واقعہ سنیے، حضرت نے بھی فرمایا کہ وفود آتے تھے صحابہ اکرام کے علاوہ، جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے علاوہ، وہ آئے کے لیے حضور سے بات کرنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے۔ اور وہاں مسجد نبوی میں ایک خاص کھمبا ہے اور لکھا اسطوانۃ الوفود، یہاں جو باہر کے آئے ہوئے وفد ہوتے تھے ان کو بٹھایا جاتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو جائے، ان کو بٹھایا جاتا تھا۔ حضور
حضور کے پاس بڑے بڑے کارکنوں نے کہلوایا کہ ہم آپ سے بات کریں. حضرت نے ان کو طلب کی. جب وہ آئے صحابہ کرام غریب غربا مزدوری کرنے والے محنت کرنے والے دن بھر کما کے جو ملے اس کو رات میں کھانے والے بیٹھے ہوئے. جب وہ آئے تو وہ بھی آئے کہ سمجھ رہے اپنے آپ اپنے اسٹینڈرڈ کو بہت خاصیت جان رہے کہ ہم جو ہے وہ بہت سپیریئر کلاس کے آدمی ہیں, ہم ان کے بعد بیٹھ جائیں ہماری بڑی توہین ہے. حضور کی طرف متوجہ ہوئے, ان کا پہلے جب یہ ہٹے گے تو ہم بیٹھے گے, ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری توہین ہے. حضرت کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کو ہٹا دیں, یہ تو اپنے ہیں, ان سے بات کر لیں, بات ختم ہو جائے. فوراً قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے پیغمبر, آپ انہی لوگوں میں اپنے آپ کو لگائے رہیے. دوسرا ترجمہ اے پیغمبر, انہی لوگوں پر آپ صبر کیے رہے, چاہے یہ لوگ بیٹھے یا نہ بیٹھے. یہ غریب غربا نہیں ہٹائے جائیں گے, یہ معمولی درجے کے لوگ نہیں ہٹائے جائیں گے. اور سن لیجیے, آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ لوگ مسلمان ہو جائیں, اسلام لے آئے. جھوٹے ہیں وہ بے ایمان جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا, اسلام محمد رسول اللہ کی دعوت سے پھیلایا, اخلاق سے پھیلایا, کردار سے پھیلا, عظیمت سے پھیلا ہے. مسلمانوں نے اسلام کو قبول کیا, اسلام کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان. اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں یہ 7 لفظوں میں لکھا, خبردار زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتی, کوئی زبردستی مسلمان نہیں ہوگا. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, حضور سے کہا جا رہا ہے اے پیغمبر, ان لوگوں کی وجہ سے آپ صحابہ کرام کو نہ ہٹائیے. کیوں؟ یہ لوگ یہ لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, یہ نماز پڑھتے ہیں, یہ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں, یہ حقوق العباد کا لحاظ رکھتے ہیں, یہ اللہ والے ہیں, ان کو آپ نہ کریں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ صحابہ کو حضور نہ چھوڑے. حضور کو اگر صحابہ والا کہا جائے تو غلط ہے. اللہ کہہ رہا آپ انہیں نہ چھوڑیے. ایک موقع آپ کی برکت سے مجھے دوسری آیت میں آیا. ایک موقع پر منافقوں کا سردار مرا, حضرت کو آپ کی اطلاع دی گئی. حضرت کے پاس اللہ کا ہمارے رکھنے حکم نہیں اترا کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیجیے. حضرت تیار ہو گئے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے, اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد, بلکہ نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے حضرت عمر ان کو الجھن ہونے لگی اور کہنے حضرت کی کوئی منافق ہے, آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں. حضور میں کوئی جواب نہیں دی, گئے اور جا کے نماز پڑھا. بعد میں جبریل اللہ کا پیغام لے کے آیا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے پیغمبر, آپ
जनाजे की नमाज भी न पढ़िए, आप इनके लिए दुआ न कीजिए। असल में कि जनाजे की नमाज दुआ की जाती है ना, मुर्दे के लिए दुआ की जाती है। ऐ पैगंबर, ये मुनाफिक है, इनके जनाजे की नमाज पढ़ो। पहले एक बात ये सुनिए, हज़रत लोग कैसे कुछ नसीब के कि जो कहते थे अल्लाह को पुराना करते थे, जो उनके दिल में आता था। एक मरतबा गए मकाम इब्राहिम, आपने देखा है नहीं देखा है तो अल्लाह दिखा दे, और अगर देख चुके हैं तो बार बार अल्लाह दिखा दे। हजरत फारूक आज़म मकाम इब्राहिम के लिए कहते हैं नबी मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ऐ पैगंबर काश के आप मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना देते। हुजूर ने सुना, चुप हो गए। जिब्रील नहीं चुप हुए, वो अल्लाह का पैगाम लेके आए और क्या कहा, इत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ऐ पैगंबर आप मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाइए। क्यों? मरने है वो कहता, वही अल्लाह की। फारूक आज़म ने मना किया, इसके जनाजे की नमाज आप पढ़ रहे, अल्लाह ने मना किया। ये बात आपके समझ में आ रही है। मुनाफिक के जनाजे की नमाज हुजूर को रोका गया, अल्लाह की तरफ से नहीं रोका। अब आइए सहाबा इकराम के लिए क्या है, आज जो बुजुर्गान दीन की मोहब्बत का दावा करते हैं, जो बुजुर्गान दीन की बात को सबसे ऊपर रखते हैं, उनसे पूछो तुम बुजुर्ग किसको मानते? बुजुर्ग होने के लिए क्या चीज जरूरी है? हज़रत ख्वाजा मेरी यकीनन बुजुर्ग, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया यकीनन बुजुर्ग, हज़रत इमाम रब्बानी यकीनन बुजुर्ग है। लेकिन याद रखो, सारे बुजुर्ग हैं, सारे बुजुर्गों की बुजुर्गी ज़न्नी है। अकेले सहाबा हैं जिनकी बुजुर्गी कदर है। सहाबा बुजुर्ग हैं, उनके बाद सारे बुजुर्ग। सहाबा के बराबर कोई बुजुर्ग नहीं होता, याद रखना। और अगर कहा जाए कि सहाबा का दुश्मन आपके साथ करीब इस्लामी भाई है, और जिन्होंने सारी जिंदगी उलमाए देवबंद, जिन्होंने सारी जिंदगी सहाबा इकराम के लिए वक्फ कर दी, अगर वो आ जाए तो मस्जिद खराब हो जाए। वो बुजुर्गों को बुरा कहने वाले आपके कलेजे से चिपके रहे, और जो बुजुर्ग कतई तौर पर है हुजूर के सहाबा इकराम, उनसे आप पूछ रहे हैं कि कहाँ की बनती, कहाँ का उसूल? मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हुजूर को ये हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, वसल्ली अलैहिम इन्न सलातक सकनुन लहुम, ऐ पैगंबर आप इनके लिए दुआ कीजिए, यानी सहाबा के, इन्न सलातक सकनुन लहुम, आपकी दुआ से इनको सुकून मिले, आपकी दुआ से इनको सुकून नसीब होगा, लिहाजा आप दुआ कीजिए इनके लिए। है कोई दुनिया में ऐसा कि जिसके लिए हुजूर दुआ करे? अगर ये मर्तबा हासिल है, सबसे पहले वह हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम क्या कहा, ऐ पैगंबर आप इनको न हटाइए, चाहे आने वाले बात करे या न करे। वो बैठे हुए हैं और मज़ीद कहा, वला ताक़ुना, ऐ पैगंबर आप अपनी दोनों आंखें इन पर लगाए रहिए, आप इनको अपनी निगरानी से एक लम्हे के लिए भी अलग रखें। इनको आप सबसे ज्यादा काम करना, आप इनको बना रहे हैं, संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, लिहाजा आप इनको अलग रखिए। एक और बात बहुत सारे लोग हुजूर से कहते थे कि आपको मौजूदा दिखाइए तो हम इस्लाम, कोई मौजूदा हमारे सामने आवे तो हम इस्लाम लाए। बहुत दफा ऐसा कहा अल्लाह ने, मैं छोड़िए इनको, ये मौजूदा तलब कर रहे हैं,
मोजिज़ा तलब करके इस्लाम लाओगे तुम? जाओ इस्लाम लाओ या ना लाओ? है पैगंबर इनको आप नजरअंदाज की और फौरन क्या कहा? और ऐ पैगंबर, जब आपके पास सहाबा इकराम आए तो आप उनसे कहिए तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो। सारी दुनिया हुजूर पर सलाम करती है और हुजूर सहाबा इकराम पर सलाम देते हैं। सहाबा इकराम एक वाक़या और यहाँ सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तुम्हारे रब ने मुकर्रर कर दी ये बात कि तुम पर रहमत होती रहेगी। अल्लाह ने रहमत करने का फैसला फरमा लिया। यहाँ पर हुक्म बड़ा मजेदार था, वो दोहर की सीरत बढ़िया हुजूर को वही रुपये की दिनों के लिए ये सूरत नाज़िल हुई। क्या कहा? कसम है जिनके उजाले, कसम है चाँद के वक्त की, कसम है उस वक्त की जब खूब उजाला हो जाए, और कसम है रात की जब खूब अंधेरी हो जाए। दो कसम है। आगे क्या कहा? माँ नहीं छोड़ा आपको। आगे रब्बू का, आपके रब ने, वमा कला, और मैं आपसे नाराज हुआ। अरबी कायदे के हिसाब से अगर रब्बू का यहाँ हटा दिया जाए यहाँ से तो माना में कोई फर्क नहीं है। माँ बता था वमा कला, ना आपको छोड़ा ना आपसे नाराज हुआ। लिखा है मुफस्सिरीन ने मावद्दाअका रब्बुका, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल अपने आखिरी पैगंबर को मुखातब करके ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, और अल्लाह को मोहम्मद का रब कहते हुए अच्छा लगा। मावद्दाअका रब्बुका, नहीं छोड़ा आपको आपके रब ने, वमा कला, नाराज नहीं हुआ। जैसे रब्बू का यहाँ है वैसे रब्बू का वहाँ। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, ऐ पैगंबर ये ईमान वाले आए अगर आपके पास, फकुल सलामुन अलैकुम, तो आप उनसे कहिए तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए रहमत करने का फैसला कर लिया। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की कि सहाबा इकराम के मकाम को फरमाया आपकी निगाहें लो, निगाहें गड़ोए रहिए, आप हटाइए मत निगाह। ये कौन है? ये आपके दीन को उम्मत तक नकल करने वाले, ये दीन की एक एक बात की हिफाजत करने वाले हैं। फरमाया वला ताज़ुइना तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, ऐ पैगंबर आप दुनिया की जिंदगी की जो जीनत है उसकी तरफ आप मुतवज्जे हो रहे थे, अपनी इस तवज्जो को हटाइए। लिहाजा अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और क्यों? इसलिए कि अल्लाह का नाम लेने वाला जिंदा। क्या कह रहा हूं? अल्लाह का नाम लेने वाला जिंदा और अल्लाह को भूल जाने वाला मुर्दा। नमाज पढ़ने वाला जिंदा और बेनमाजी मुर्दा। अगर कोई आदमी मर्दमशुमारी का रजिस्टर मुरतब करने के लिए घर पे आए तो कितने लोग रहते हैं? 5 आदमी रहते। लेकिन सुनो, 5 में से 3 तो जिंदे रहते हैं और 2 मुर्दे रहते हैं। वो घबरा जाएगा लिखने वाले, मुर्दे रहते हैं।
وجی اور ایسے مردے جو بولنے والے، پتہ ہے آپ کو اگر مردہ بولنے لگے پورا محلہ چھوڑ کر بھاگ، کیوں بول رہا ہے؟ اگر وہ بولنے لگے مردہ تو سب لوگ بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ یہ تو بول رہا۔ میں جلالین شریف پڑھا رہا ایک صاحب آئے محلے، مولانا صاحب والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ کہے کہ اور کیا چاہیے؟ کہا غسل دینے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا تم؟ اور مجھے آتا نہیں غسل دینے، میں نے کہا چلو ہم دیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے وہ کیا؟ میں نے کہا تمہیں بھی ساتھ میں لگنا ہو۔ میں نے مولانا صاحب ہمیں ڈر لگتا ہے، کیوں؟ وہی ابا ہیں جن کے گھوڑیا میں لگتے تھے، وہی ابا ہیں جن کا ہاتھ آنکھوں میں لگاتے تھے، وہی ابا ہیں رات میں جن کے پاس سوتے تھے۔ آج اگر ان کے پاس تمہیں لٹا دیا جائے سو پاؤ گے؟ تو نہیں ڈر لگتا ہے۔ یعنی ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم صرف ہاتھوں میں صابن لگاتے ہیں، اور کہنے لگے کہ نہیں ہم سے صابن نہیں لگایا جائے گا۔ ہم نے کہا کیوں؟ ہو سکتا ہے کلیہ تیری بند کر لے ابا، کہا پھر تو موت ہو جائے گی اگر بند کر لے۔ ہم نے کہا تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ ابا مرے دے زندہ ہو گئے، کیا پریشانی ہے؟ یہ آج کل ایک فطرت بنی ہوئی ہے، کون غسل دے گا؟ کیا یہ مسجد سے امام صاحب کو بلا لیں؟ محلے میں غسل دینے والے چند متعین لوگ ہوتے، انہیں کو بلایا جاتا ہے۔ تم کیوں نہیں اپنے باپ کو غسل دیتے؟ تم کیوں نہیں اپنے بھائی اور اپنے دادا اور اپنے نانا کو لے جاتا؟ تمہیں نہیں آتا؟ سیکھو، مرنا سب۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے بچے، ہر شخص کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، لہذا مرنے سے یا مردے سے گھبرانا۔ میں لے گیا ہوں اور لے جانے کے بعد سب سے پہلے جو غسل کرنے سے پہلے کے عمل ہے وہ کیا، اس کے بعد اس طریقے پہ جس طریقے میں لٹایا جاتا لٹایا تو ہم نے سب پکڑ لو اور وہ بکھر کے جانا۔ یہ فتح مار رہا ہے، ہم لوگوں کو بہم مارے دے رہا۔ میں آپ سے صحیح کہتا ہوں، قرآن کے فرمان کے بموجب اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے۔ کیا کہا گیا؟ اے پیغمبر آپ ان کو نہ ہٹائیے، یہ زندہ ہے، زندے آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی مولانا صاحب کو دیکھا، کسی پیر مرشد کو آپ نے دیکھا کہ بھئی آپ نے خاندان بنا دیا آپ کو ساتھ؟ نہیں۔ کیوں؟ مردوں کو کیا سمجھ؟ نہ ان کے پر ہاتھ فرض، نہ روزہ فرض، ان بھی نہیں، جو کچھ کرنا تھا کر چکے، اب جو کچھ کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ لہذا مردے تبلیغ کے لیے مردے موضوع نہیں ہے، تبلیغ ان سے نہیں کی جائے گی، نیک بات کی ان کو تعلیم نہیں دی جائے گی۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا نام لینے والا زندہ، اللہ کو قبول جانے والا مردہ۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کے بارے میں یہ خبر ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت وہ بیٹھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے اپنے کمرے میں، اور کمرہ اندر سے بند کھل نہیں رہا، اندر سے بند پڑا ہوا، بہت دیر ہو گئی، سب نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں کھولا گیا کمرہ، توڑا گیا اس کا دروازہ، تو دیکھا فرش کے اوپر لڑکی پڑی ہوئی ہے مری، اور اس کو آ کے لٹانے کا ارادہ کیا پلنگ کے اوپر، وہ ہل نہیں رہے، سب لوگ اس کو ہلا رہے،
برابر میں ٹیلی ویژن رکھا، کسی کا ہاتھ رکھ گیا، ٹیلی ویژن کو ہلایا تو لڑکی ہل گئی، ٹی وی کو چارپائی پر رکھا گیا، لڑکی بھی چارپائی پر۔ وہ ٹیلی ویژن سیٹ جو ہے اس سے الگ نہیں ہو رہی۔ نہلاتے وقت لوگوں نے کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکے۔ نماز جنازہ کے وقت کوشش کی، لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ قبر میں اتارتے وقت لوگوں نے کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے۔ آخرکار قبر کے اندر ٹیلی ویژن کو رکھا گیا تو اس لڑکی کی قبر۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کی کہ اللہ کو بھول جانے والا ہمیشہ ایک شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ہم اس پر شیطان مسلط کرتے ہیں کہ اللہ کو بھولا، پھر اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ کتنے دنوں کے لیے؟ سال کے لیے، 2 سال کے لیے نہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے تو شیطان کو دیکھیں گے کہ دنیا کا تو یہاں بھی آ گیا۔ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کہ میرے درمیان تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو۔ تو یہاں بھی موجود میرے بھائی، اللہ کا نام لینے والا زندہ، اللہ کو بھول جانے والا مردہ۔ سب کو کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر یہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان پر سے نگاہیں کرنا۔ ایک واقعہ اور قرآن مجید کے آیا، ایک صحابی آنکھیں نہیں ہیں ان کی، آنکھوں سے مجبور و معذور ہیں، نابینا ہیں، سادہ زبان میں اندھے ہیں، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ حضرت کہیں بیٹھے ہوئے اور جو اسلام کو سمجھنے کے لیے غیر لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے بات چیت فرما۔ یہ صحابی چیرتے پھاڑتے کسی طریقے سے توڑتے ٹاتے حضور تک پہنچ گئے اور حضور کے پاس جا کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گئے۔ ان کو کیا پتا کہ کون بیٹھا ہوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، برابر بیٹھ کے حضور یہ بتا دیجیے، حضور یہ بتا دیجیے، بات کرنے لگے۔ حضرت نے دیکھا تو آپ کا مبارک چہرہ بدل، کچھ غصہ، کچھ ان کی نادانی کے اوپر تعجب، ان کو کچھ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ آ گئے یہاں۔ بس یہ طریقہ کار اللہ رب العزت نے دیکھا۔ قرآن میں پوری سورت اتری ہے، سن لو۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، چہرہ بدل گیا تو اندھا آیا۔ اللہ حضور کو پکار کے کہنا وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے پیغمبر تمہیں معلوم نہیں یہ سمجھنے کے لیے، یہ اپنے آپ کو ٹھکانے کا بنانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے نیک بندو سنو، صحابہ اکرام کا یہ مقام ہے کہ اگر ایک نابینا صحابی بھی ہے تو حضور پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ، یہ بتانا چاہتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومن جو آپ کا دامن تھاما۔ ایسے بڑے بڑا دامن تھاما جاتا ہے کہ حضور کا دامن ہمارے ہاتھوں میں، چیخ پکار کر رہے ہیں، سارے طریقے نماز ندارت، روزہ ندارت، نگاہوں کی کوئی حفاظت نہیں، زبان کا کوئی بھروسہ نہیں، گالیاں بکو گے اور حضور والا کہو، غیبت کرو گے اور حضور والا کہو گے، اللہ والوں کا مذاق اڑاؤ گے اور
हुजूर वाला कहो तुम्हें मालूम नहीं कितनी इश्क है। हमारे वहाँ का एक साहब है, मुझे तो डर लग रहा है, मैं डर गई। कहने लगे कि मुसलमानों 45 वक्तों के हुजूर ने नमाज माफ करवाई, जो 45 की माफ करवा सकता है अल्लाह के यहाँ 5 की माफ नहीं करवा। लिहाजा नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, मोहब्बत में सबसे आगे रहो। अच्छा, कि मोहब्बत की क्रिया का नाम जब नमाज नहीं पढ़ेगा तो मोहब्बत कहाँ, ये नहीं समझ में आया। एक साहब और कबत करता कल तकरबुस्सलात व अंतुम सुकारा, खबरदार नमाज के करीब न जाना। क्यों? जब नशे में मालूम ये कौन सा नशा है? हुजूर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, क्या आप तौहीन करने वाले हैं? शराब की जगह पर हुजूर की मोहब्बत को लाके रखते हैं और नऊज़ बिल्लाह। तुम्हें मालूम नहीं मोहब्बत का हकीकी रंग कब देखा है दुनिया ने? मोहब्बत को गलत अल्फाज में समझा है दुनिया ने। मोहब्बत फिर हकीकत बाइसे तकलीफ आलम है। मोहब्बत असल में वजह बकाए नस्ल आदम है। लोग जानते नहीं है कि मोहब्बत क्या है, पता नहीं कि मोहब्बत क्या है। अगर मोहब्बत सिखाओ जरा सहाबी हज़रत तलहा इब्न बरा रज़ी अल्लाह, हज़रत तलहा इब्न बरा रज़ी अल्लाह हुजूर को बहुत से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हमेशा नमाज में हुजूर के पीछे खड़े होते हैं, कुर्बान जाओ कैसा नसीब है वो। पांचों वक्त उनकी नमाजों को क्या कहना, हुजूर की नमाजें कबूल हुए। अल्लाह के आखिरी पैगंबर अगर हुजूर के पीछे वो नमाज पढ़े तो इमाम की अगर कबूल हो तो मुअत्तज़िम की भी कबूल हो। कैसी नमाजें उनकी, कैसा उनका दीन, वो हर वक्त हुजूर को देते। हज़रत तलहा इब्न बरा रज़ी अल्लाह हुजूर से बड़ी मोहब्बत। एक बार हुजूर ने कहा मैं कहूँ तो अपने बाप का सर काट लाओ, जल्दी हो। हुजूर ने रोका कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे बाप का सर तुम्हारे हाथों से नहीं कटवाएंगे। ये बीमार पड़ा, एक वक्त नमाज में लिया, 2 वक्त में लिया। हज़रत को तशरीफ हुई, वो कहाँ है? तलहा कहाँ है? लोगों ने कहा बीमार। हज़रत को तशरीफ ले गए उनके घर, और आपका ये मुबारक आदत ये थी जब कहीं जाते थे तो सलाम, घर पर खड़े होकर सलाम किया। वहां पता चला बीमार, तबीयत नासाज, बहुत ज्यादा बेहोशी की हालत में। आपने फरमाया ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर रोज आ जाए तो मेरा सलाम कीजिए। और देखो अगर तलहा का इंतकाल हो जाए तो मुझे बता। हज़रत चले आया, तलहा का बेहोशी उनकी खत्म हुई और होश आया। लोगों ने कहा कि हज़रत तुम्हें देखने आए और तुमको सलाम कहा। रोने लगे और कहा अगर मेरा इंतकाल हो जाए और हुजूर आराम कर रहे हो तो उनके आराम में फर्क ना हो, मेरी नमाज पढ़ के दफन कर। जनाजे की नमाज हुजूर का पढ़ाए कोई हालत नहीं, लिहाजा कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ये बात तो हज़रत बरा तलहा इब्न बरा रज़ी अल्लाह इंतकाल हुआ। रात्रि में जनाजे की नमाज पढ़ करके उनको दफन कर दिया। हुजूर को जब पता चला तो गए जन्नत बकी और वहाँ जाने के बाद भी कहा ऐ अल्लाह तलहा अल्लाह के सामने आए तो आप उसको देख के खुश हो जाएंगे और वो आपको देख के खुश हो जाएंगे। मेरे भाई मोहब्बत का बड़ा पैगाम है, अभी आपको दिया गया। हम मुसलमानों से, गैर मुस्लिमों से, अपनों से, गैरों से सबसे मोहब्बत करना चाहते हैं। यहाँ वक्त है उसी वक्त
وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله یا اللہ اپنے کرم سے اپنے خصوصیت سے ہمارا قبول فرما اے اللہ کل بیان کیا گیا جو آج بیان کیا گیا اور آنے والے کل جو بیان کیا جائے اے اللہ اپنے کرم سے ساری باتوں کو قبول فرما اور اچھے اثرات پیدا فرما اے اللہ جو کچھ حضرت مولانا کریم اللہ صاحب نے بیان کیا ہے اے اللہ اس کے اثرات اچھے قائم فرما اے اللہ جو میں نے عرض کیا ہے اے اللہ جو باتیں اس میں صحیح ہے اے مالک ان کو قبول فرما لے اور اس کے اثرات اچھے قائم فرما اے اللہ جو آنے والے دنوں میں 16 تاریخ کو حضرت مولانا مدنی آنے والے ہیں اللہ اس جلسے کو خوب کامیابی نصیب فرما اور جو وہاں سے پیغام دیا جائے اے اللہ گھر اس کو عام فرما اے اللہ ہماری پوری جماعت پر کی خیر فرما بالخصوص اے اللہ مہاراشٹر کی جمعیت یہاں کے ارکان یہاں کے صدر یہاں کے نائب صدر یہاں کے جنرل سیکریٹری یہاں کے اور جو ذمہ دار ان کو طاقت و قوت عطا فرما اے اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما اے اللہ جو کام ہو رہے ہیں ان کو اور زیادہ رونق کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما ایمان پر زندہ رکھ ایمان پر موت دے ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما یا رب